اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان کی فرمائش پر جناب ایک عظیم موضوع کی طرف بولنا چاہتا ہوں۔ کہا گیا جناب امیر مختار ابن عمیر ثقفی، جو تاریخ انسانیت کی عظیم شخصیات میں سے ہیں، عظیم ایمان کے مالک، عظیم کردار کے مالک، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، ائمہ کے بعد انسانیت کی جو لائن اور لسٹ ہے اس میں فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ، شجاعت اور کردار کی بلندی پہ پہنچے ہوئے، سال کے اکثر ایام میں روزے رکھنے والے اور ساری رات عبادت کرنے والے عظیم زاہد، متقی اور کامل شخصیت کو مختار کہتے ہیں۔ جناب مختار کا تذکرہ الہی کتب میں بہت زیادہ اگر توجہ کی جائے، مطالعہ کیا جائے تو ملتا ہے۔ جناب ابراہیم، جناب آدم کے صحیفوں میں، اس کے بعد بھی کافی الہی کتب میں جناب مختار کے قیام کے متعلق، ان کے انتقام کے متعلق بیان کیا گیا کہ آخر الزمان میں سید الانبیاء کا نواسہ، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، اور ثقفی قبیلے سے ایک مرد شخص ان کا انتقام لے گا۔ جناب مختار کتب میں موجود ہے، جناب مختار کے نام نبی پاک کا خط تھا، جیسے کتب میں نے خود مطالعہ کیا ہے۔ جناب مختار کے بارے میں ایران، عراق، پاکستان میں کافی کتابیں لکھی گئیں، جن میں عظیم اور مستند علماء نے، جناب ابن نماہلی جیسی شخصیت اور ان عظیم علماء نے جناب مختار کو تاریخ کا عظیم ترین افراد اور شخصیت میں قرار دیا۔ حتیٰ کہ شیخ مفید نے جناب مختار کے بارے میں کہا، السلام علیکہ ایہا الولی الناس۔ مولا امیر المومنین نے گود میں بٹھایا، پیار کر کے اس کی عظمت کے متعلق کہا کہ یہ ہوشیار ہے، سمجھدار ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا قرب حاصل تھا جناب مختار کو، مولا امام حسین کے ساتھیوں میں سے تھے۔ مولا امام زین العابدین نے تعریف کی، مولا امام محمد باقر نے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی مولا امام حسن عسکری تک ائمہ کی تائید تو ہے، کسی امام کی جناب مختار کے بارے میں نفی نہیں ہے، تعریف ہی ہے، تائید ہی ہے۔ جناب مختار کے قیام کے متعلق چونکہ کافی بولا گیا، گفتگو کی گئی ہے، میں زیادہ اس طرف نہیں بولتا جناب، لیکن یہ مظلومیت ہے کہ جناب مختار کے خالی قیام اور ان کے انتقام کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد آج جو لوگ مطالعے کی کمی کی وجہ سے نہیں سمجھتے کہ بنی امیہ جنہوں نے ہمارے ائمہ کی توہین کی، تو مختار جنہوں نے 3,83,000 بنی امیہ مروانیوں اور بنی امیہ کے حواریوں کو قتل کیا، تو کیا تاریخ تو ان کے پاس تھی، تو کیا جناب مختار کی تعریف کرتے؟ ظاہر ہے انہوں نے دشمنی کی، اور کچھ ایسی کتابیں من گھڑت چیزیں موجود ہیں، بدیع چیزیں موجود ہیں جو آج بھی چل رہی ہیں۔ جناب مختار کی جس کام کی طرف متوجہ نہیں لوگ، وہ یہ ہے کہ جناب مختار نے عظیم کام کیا، انتقام لیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن جناب مختار کا ایک چیز مخفی رہی۔ جناب مختار نے دین کے لیے، شیعہ عقائد کے لیے، ایمان کے لیے، اہل بیت رسول کے لیے، معصوم خطا ہستیاں کہ جن کا تذکرہ دین، ایمان اور اسلام ہے، ان کے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ چونکہ ظاہر ہے وہ جب حکومت پہ تھے، تو میں نے اپنے عشرے کے دوران بیان کیا تھا کہ کربلا کے بعد چند شخصیات ہیں جنہوں نے کربلا کی ترویج کی، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد 4، 5 یا 6 شہروں سے زیادہ پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین شہید ہو گئے۔ تو جن شخصیات نے عظیم کردار ادا کیا، ان میں مولا زین العابدین، جناب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، جناب محمد ابن حنفیہ، جناب مختار، کہ سرکاری طور پر کہا شیعہ عقائد کا کوئی پرسان حال نہیں، لہذا ولایت، عظمت آل محمد کے کمالات، عزاداری، سید الشہداء کی شہادت، کربلا، ان تمام جہتوں اور شعبوں میں جناب مختار نے بہت بڑا عظیم کام کیا، اور جناب مختار کا یہ کام مالک ذوالجلال ان کو اجر عظیم عطا کرے کہ مختار نے فقط انتقام حسین نہیں لیا، بلکہ حسینیت کا مروج، ذکر ولایت کا مروج، ایمان کا مروج، اسلام کی ترویج کرنے والا، اور اپنے علماء کو اس زمانے میں جو علماء تھے ان کے قریب کہا
کہ عقائد کا کوئی پرسان حال نہیں، بنیادی طور پر در تو اہل بیت کا ہے، شفاعت ان کی، ان پہ درود، تو اہل بیت کے متعلق نہیں بولا جا رہا، تو لہذا امام حسن مجتبیٰ کے دور کے بعد 1 سال 6 مہینے اور 6-7 دن کی حکومت کے دوران جناب مختار نے عظیم علمی اور عملی کام کیا کہ اہل بیت کو پہچانو. لہذا مالک ذوالجلال جناب مختار کے اس عظیم مقام کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں جناب مختار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.